السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے الحمدللہ کورس نمبر 3 شروع کر رکھا ہے، جس میں پہلے 2 لیکچرز کے اندر میں نے آپ کو پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، جن میں سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے اردو کا پیپر ہو، اسلامیات کا ہو، ترجمہ القرآن کا ہو، مطالعہ پاکستان کا ہو، یا اس کے علاوہ وہ چیز جو اردو میں لکھی جاتی ہیں، اس میں آپ نے سوالات کیسے لکھنے ہیں وہ سبق نمبر 1 میں نے بتایا۔ پھر سبق نمبر 2 میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے اپلیکیشن اردو میں اور انگلش میں کیسے لکھنی ہے، اور نمبروں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے وہ بتایا آپ کو میں نے۔ تو ابھی میں آج کے جو سبق ہے اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے خط کیسے لکھنا ہے، اور مارکر کا کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، اور نمبروں کی تقسیم کیسے ہوتی ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کلاس 3 سے خط ہمارا شروع ہوتا ہے، 3 سے لے کر آنورڈ یہ ہمارا جاتا ہے کلاس 12 تک، یا اس کے بعد بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اس میں جو خط ہے ہر کلاس میں 10 نمبر کا آتا ہے۔ نمبروں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے جب خط لکھنا شروع کرنا ہے تو سوال نمبر 2 یا 3 جو فرضی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے صفحے کے درمیان میں، جس طرح میں نے آپ خوش خط لکھا ہے ایسے لکھنا ہے۔ نیچے آپ نے ایک لائن لگانی ہے اور سائڈوں پہ ایک ایک نقطہ، اور نیچے بھی ایک باریک لائن لگانی ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے خط نویسی۔ خط نویسی کا مطلب ہوتا ہے خط لکھنا۔ اب آتے ہیں خط کی طرف، تو جو خط ہے یہ ہم نے چچا جان کے نام لکھنا ہے تحفے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے امتحانی مرکز اس طرح لکھنا ہے جس طرح میں نے لکھا ہے۔ اس سے قبل آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کمرہ امتحان، یہ لفظ عزیز طلبہ پیپر میں لکھنا غلط ہے۔ کمرہ امتحان یا امتحان مرکز یہ غلط ہے، بلکہ درست ہمارا لفظ ہے امتحانی مرکز۔ اس کے بعد ہم تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ آپ نے عربی گنتی میں جس طرح میں نے لکھی ہے ویسے لکھنی ہے، یہ فرضی میں نے لکھی ہے۔ اس کے بعد ختمہ کی علامت لگانا ضروری ہے۔ اس کے بعد جس کو آپ نے خط لکھنا ہے وہ لکھیں گے، پیارے چچا جان یا پیارے ابا جان جس کو آپ نے خط لکھنا ہے، اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت لگانا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ پورے نمبر نہیں لے سکتے۔ السلام علیکم کا لفظ ایسے لکھنا ہے، بیچ میں آپ نے واو یا اور کچھ یا یہ الف کے بعد اگر آپ لام مس کریں گے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا خط شروع کریں گے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آگے جو تحفے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے باتیں آپ نے لکھنی ہیں، اور اس میں جو ضروری چیز ہے جو نفس مضمون ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ حوالہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چھوٹی کلاسوں میں تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے آپ بڑی کلاس میں جائیں گے وہاں بیچ میں کوئی حوالہ، کوئی کوٹیشن، کوئی شعر وغیرہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اینڈ پہ آپ والسلام کا لفظ لکھیں گے، آپ کا بھتیجا دار ریسنگ۔ اب چلتے ہیں نمبروں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ 10 نمبر ٹوٹل ہوتے ہیں، جس میں 1 نمبر امتحانی مرکز کا ہوتا ہے، 1 نمبر تاریخ لکھنے کا ہوتا ہے، 1 نمبر پیارے چچا جان کا ہوتا ہے، 1 نمبر السلام علیکم کا ہوتا ہے، اور 1 نمبر والسلام کا ہوتا ہے، اور 5 نمبر نفس مضمون کے ہوتے ہیں۔ ٹوٹل 10 نمبر۔ یعنی اگر آپ صرف یہ والے بنا دیں گے، مارکر والی چیزیں لکھ دیں گے، تو آپ کے 5 نمبر پورے ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ، اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ اردو املا کے چند الفاظ۔ تو آج جو الفاظ میں نے چنے ہیں اس میں بحث و مباحثہ ہے۔ دیکھیں، اسی طرح پین کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے، مارکر کے ساتھ کیسے لکھنا ہے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، بحث و مباحثہ اس طرح۔ عزیز طلبہ، مارکر چلتی ہوئی آپ نے غور سے دیکھنی ہے۔ پہلے بہت ساری چیزیں میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، مارکر کیسے پکڑنی ہے۔ اب جسٹ آپ نے اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح میں لکھ رہا ہوں آپ نے ویسے ویسے تیز تیز لکھ دینا ہے۔ تیز بھی لکھیں، آرام سے بھی لکھیں، اور غور سے آپ نے دیکھنا ہے۔ تیسرا ہمارا لفظ ہے آغوش پروردہ۔ آغوش پروردہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جس کی آپ کے گھر میں پرورش کی گئی ہو، اسے کہتے ہیں آغوش پروردہ۔ اس کے بعد اگلا ہمارا لفظ ہے صحبت۔ صحبت کا مطلب ہوتا ہے دوستی، سنگت، قریب ہونا۔ اس کے بعد اگلا ہمارا لفظ ہے تشخیص۔ تشخیص کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ تشخیص کا معنی ہوتا ہے جاننا، پہچاننا۔ اور اس کے بعد ہے معلومات عامہ۔ معلومات عامہ۔
عزیز طلبہ، اس کے بعد انگلش کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیزی کے ساتھ وقت ہمارا زیادہ ہو رہا ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ انگلش ڈکٹیشن میں میں نے یہ الفاظ چنے ہیں، آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ مارکر کے ساتھ ان کو کیسے لکھنا ہے، آپ نے جلدی کے ساتھ ان کو بھی لکھنا ہے، جس طرح آپ سیکھ چکے ہیں کہ مارکر ہمیشہ الٹی پکڑنی ہے اور اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، مارکر اس وقت تک آپ کو استعمال کرنی نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح انگلش میں میں نے ایک لیٹر کا اسکیچ لکھا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اوپر انگلش پیپر پریزنٹیشن اور اسی طرح آپ نے خط لکھنا ہے۔ اس کی تقسیم بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے اردو میں کی ہے۔ ایگزامینیشن ہال لکھنا ہے، ABC لکھنی ہے، جولائی، اس کے بعد ڈیٹ اور جس کو آپ نے خط لکھنا ہے، پھر آپ نے السلام علیکم کا لفظ لکھنا ہے، پھر اس کی باڈی لکھنی ہے اور بیچ میں کوئی نہ کوئی کوٹیشن ایڈ کرنی ہے اور اینڈ پر آپ نے یور سنسرلی لکھنا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سارا کام آپ نے املا والا بھی، اردو خط بھی، انگلش خط بھی آپ نے خوش خط لکھنا ہے اور مجھے آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔